آپ اسی طرح متحد رہیں گے انشاءاللہ ملک ممتاز حسین باعزت بری ہوگا۔ میری دعا ہے کوئی سازش نہ ہو، غازی صاحب کو بھی گندہ نہ کریں، اور غازی صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا اس وقت ان کے جو اولیاء ہیں یعنی ان کے والدین، ان کے لیے بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کی یہ سازش بھی ہوگی کہ وہ اپنے کسی معاہدے کے تحت ممکن ہے ان کو رہائی دلائیں، لیکن اس سے ان کو وہ گندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی معاہدے کے نتیجے میں ان کو رہا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بھی نوٹ کریں میری، کہ وزیر اعظم سے ملائیں یا صدر سے ملائیں اور کہیں رہائی دیتے ہیں، نہیں، قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق ان کو رہائی دینی چاہیے، یہ باعزت رہائی ہے۔ قرآن و حدیث کا دستور ہے، غازی بے قصور ہے، قرآن و حدیث کا دستور ہے، قرآن و حدیث کا دستور ہے، گستاخ نبی کی یہ سزا، گستاخ نبی کی یہ سزا۔ یا اللہ ملک ممتاز حسین کی باعزت رہائی کے اسباب فرما، یا اللہ ملک ممتاز حسین کی باعزت رہائی کے اسباب فرما۔ پتر دینا انہوں کہ یوسف رضا، میں کہ یوسف رضا فیصلہ کرنے پہ گستاخ رسول کے خلاف کہ جا عدالتہ کو چک کے کہ پارلیمنٹ میں لے جا، میں تیرے کو مطالبہ کر لیا، چک عدالتہ جو پارلیمنٹ چلی جا، اور اس ملک کے منتخب نمائندے میں دیکھوں گا کہ گستاخ رسول کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں یا عاشق رسول کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تیرے عہد میں اگر کوئی عاشق پھانسی لگ گیا تو سیدہ دنیا بڑی اوکھی ہو جائے گی، سیدہ سے کنے لعنت کرے گی پھر؟ اور سیدہ دنیا بڑی اوکھی ہو جائے گی، کیوں کہ بندے جیٹے بھی گناہگار ہوں سید سے لعنت کرتے ہیں، بڑے اوکھے ہو جاتے ہیں۔ سید دے دور میں ایک کال پہ گیا، عاشق پھانسی لگ گئے تے گستاخ بھونک دے پھرے تے تیرے جمے دا کی فائدہ؟ کوئی وقت ہوں دے انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا کر جا، اور 10 سال میریاں لگا میں جعفر صادق دا خون ہے، میریاں لگا موسو سکرین دا خون ہے، اور اگر یہ فیصلہ کرے گا تو قوم تیرے نال ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک، یعنی قانون تو ہے، اس قانون کی تنفیذ یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسی ہوگی، یہ سوال رہتا ہے ابھی۔ جی، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اسلام کی جتنی حدود ہیں، سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، ان سب کے لیے نظام ہے، اور نظام اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ تمام امور جو ہیں یہ عدالت، جج اور امراء، حکام یعنی حکام جو ہیں یعنی امیر، مسلمانوں کا امیر ہو، اور حکام جن کے ہاتھ میں تمام معاشرے کی باغ ڈور ہے اور ان کے پاس تنفیذ کی قوت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان قوانین کو۔ ٹھیک، اچھا دیکھیے کہ کوئی چور چوری کرتا ہے تو اسلامی حدود میں یہ ہے کہ وہ سارے کا تو فتح ہوا ہے دیا ہوما، لیکن قطع ید کا حکم کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ادھر چوری ہوئی ادھر آپ نے گلی میں کھڑے ایک ٹوکا لگا لیا ہے، جو آ رہا ہے آپ اس کو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، اس طرح ہوگا تو جس کا آپ نے کاٹا ہے اس کے ساتھ اگر طاقت ہے 10 آدمی ہے تو آپ کا کاٹ دے گا، ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے، تو انارکی پھیل جائے گی معاشرے میں۔ انارکی پھیلانا یہ مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ گستاخی کر لی تو اس کی سزا کا نظام جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے، عدالت کے پاس ہے، اور عدالت جو ہے باقاعدہ جرم کا ثبوت دیکھے گی۔ دیکھیں نا، یوں تو کسی پر الزام بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، سب سے پہلے اس کی تحقیق، تفتیش، بیانات
وہ خود جو متکلم ہے جس نے بات کی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے کہ آیا تو نے ایسا کیا نہیں کیا کیوں کیا کیا مقصد تھا تیرا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کتنا سخت ہے یا کیا اس کا تقاضا کیا ہے جی جی اس کو بیان اس سے لیا جا سکتا ہے جی لینا ضروری ہے گواہی اس پر شہادتوں کا نظام ہے پورے کا پورا اس پر جرا ہوگی پوری مکمل جرم کے ثبوت کے طور پر ثابت ہونے پر جرم جو ہے مکمل طور پر اگر جرم ثابت ہو گیا اس صورت میں یہ سزائیں ہیں جو عدالت نافذ کرتی ہے اس کے لیے یہ کبھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو جو بندہ بھی کہیں سنے یا دیکھے تو ان سزاؤں کو خود جاری کر دے کیونکہ اس سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا اور معاشرہ جو ہے کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر سکتا اور قصاص کا قانون دیت کا قانون یہ سارے قوانین ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن قرآن مقدس میں ساری سزاؤں کو بیان ہے کہ جان کے بدلے جان ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے ناک کے بدلے ناک ہے سب بیان ہوا ہے نا کان کے بدلے کان ہے لیکن کرے گا کون ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار حکام کو ہے